أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين العبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هم أركان الإيمان وأمناء الرحمن وبهم يمسك الله السماء أن تقال الأرض وبهم يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها وبهم تنشر الرحمة ولولا منهم لسافت بأهلها لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه ولا تجعلنا من أعدائه صلوات پڑھیں محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال إمام جعفر الصادق عليه السلام إن الله صل على إن الله عوض الحسين من قتله الإمامة في ذريته والشفاء في تربته والإجابة عند قبته صلوات پڑھیں محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين انشاءاللہ کہ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری ان مجالس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اس دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین علیہ السلام ہم سب کے شامل حال کریں۔ چونکہ آج کی مجلس منسوب ہے امام حسین علیہ السلام سے، اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ بارہا آپ کا سنا ہوا کہ ان اللہ عوض الحسین من قتلہ، کہ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کے عوض، اس عظیم شہادت کے عوض پروردگار نے 3 چیزیں امام حسین علیہ السلام کو عطا کی ہیں۔ الامامۃ فی ذریتہ، امام حسین علیہ السلام کی ذریت کے اندر پروردگار نے امامت کو رکھا۔ والشفاء فی تربتہ، پروردگار نے ان کی تربت، ان کی قبر کی خاک کے اندر شفا کو رکھ دیا۔ والاجابۃ عند قبتے، اور جو کوئی بھی اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی قبر تک پہنچا لے، ان کے قبہ کے نیچے، گنبد حسینی کے نیچے جو بھی دعا مانگی جائے پروردگار اس کو مستجاب کرتا ہے انشاءاللہ۔ کہ پروردگار سب کو زائر امام حسین علیہ السلام میں سے قرار دے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو 3 چیزیں عطا کی ہیں۔ الامامۃ فی ذریتہ، ان کی ذریت کے اندر امامت کو رکھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزارا، امتحانات میں سے گزارا۔ ابراہیم کون ہے؟ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور اس کے بعد جو آخری درجہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ملنے والا ہے وہ کیا ہے کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ابراہیم ہم آپ کو امامت کے درجے پر فائز کر رہے ہیں۔ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار کیا یہ امامت کا عہدہ میری نسل میں بھی رہے گا، میری ذریت میں بھی رہے گا؟ پروردگار کیا کہتا ہے؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا یہ عہدہ کبھی بھی ظالموں کو نہیں ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی آزمائشوں کے بعد، امتحانات کے بعد، اتنے درجات کے بعد پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار امامت کو میری نسل میں رکھنا، لیکن پروردگار کیا کہتا ہے؟ لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم سنو کہ ہمارا یہ عہدہ کبھی بھی ظالموں کو نہیں ملے گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بدلے میں پروردگار نے امامت کو نسل امام حسین علیہ السلام میں رکھ دیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، 9 امام
नस्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में है। वश्शिफा फी तुरबते, अगर कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि जिसका कोई इलाज ना हो, वैसे तो खाक खाना हराम है, लेकिन उलमा ने क्या लिखा कि आइम्मा अलैहिस्सलाम की रिवायात और अहादीस इस बात पर दलालत करती हैं कि अगर कोई ला इलाज बीमारी के अंदर मुब्तला हो तो उसे पानी के अंदर अगर असली खाक शिफा को घोल कर पिलाया जाए तो वो उस बीमारी से शिफा पा जाता है। अश्शिफा फी तुरबते वल इजाबतु इंदल कुब्बते, जो कोई भी कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंच जाता है, इंशाअल्लाह के परवरदिगार सबको उस जगह तक पहुंचाए गुंबदे हुसैनी के नीचे। जो भी दुआ मांगी जाती है परवरदिगार उस दुआ को मुस्तजाब करता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। उबई इब्न काब एक मर्तबा जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। जाहिर है रसूल खुदा की जिंदगी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सिन कितना होगा, और ये इमाम अलैहिस्सलाम के बचपन का वाकया है जब इमाम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक सिर्फ 3 या 4 बरस की है। उबई बयान करता है कि जनाब रसूल खुदा बैठे हुए हैं कि एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसी महफिल में वारिद हुए। रसूल खुदा के इरशाद फरमाते हैं, मरहबन बिका या ज़ैन समावात वल अर्ज़ीन, तुझे खुशामदीद कहता हूँ, तुझे वेलकम करता हूँ। मरहबन बिका या ज़ैन समावात वल अर्ज़ीन, ऐ वो हस्ती जो आसमानों की जीनत है, जो जमीनों की जीनत है। उबई फौरन क्या कहता है कि या रसूल अल्लाह, क्या आपके होते हुए कोई आसमान और जमीन की जीनत हो सकता है? उस वक्त रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि सुनो, इन्नल हुसैन अकबर फिस समाए मिनल अर्ज, जमीन में जितने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाज़मत हैं, बाकरामत हैं, बाशराफत हैं, जितने मशहूर हैं, उससे ज्यादा आसमानों में मशहूर है। इन्नहु लमक्तूबुन अन जमीनिल अर्श, अर्श के दाएं तरफ जो इबारत लिखी हुई है वो क्या है कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, कि बेशक हुसैन मिसबाह हुदा है, सफीनतुन निजात है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलक़ाबात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम को क्या कहा गया कि अजमलुल खल्क, अशरफुल खल्क, अहसनुल खल्क, परवरदिगार की तमाम मखलूकात के अंदर जो सबसे ज्यादा हसीन है, जमील है, शरीफ है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अजमलुल खल्क, अहसनुल खल्क, अशरफुल खल्क। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ही दौर है कि एक शख्स है कि मस्जिद में वारिद होता है, मस्जिद में बहुत सारे नमाजी हैं जो नमाज को अदा कर रहे हैं, वो आता है और सीधा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आता है और आकर क्या कहता है कि ए यब्ना रसूलल्लाह, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ अता कीजिए, मैं कर्जदार हूं, तंगदस्त हूं, फकीर हूं, आप मुझे कुछ अता कीजिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने पहले सवाल किया, कहा कि बताओ, मस्जिद में इतने नमाजी मौजूद थे, तुमने तमाम नमाजियों को छोड़कर सिर्फ मेरे पास आकर ये सवाल क्यों किया कि मुझे कुछ अता कीजिए? आप देखिए कि वो कितना बामारिफत है। वो क्या कहता है कि मैंने आपके जद नाना रसूल से सुना था कि जब भी सवाल करो, किससे करो? आला नसब से करो, करीम से करो, हाँ, वजीह सूरत इंसान से करो। कहा कि जब मैंने मस्जिद में निगाह डाली तो मैंने देखा कि आप जैसा नसब किसी के पास नहीं है, आप आला नसब हैं, आप जैसी करामत किसी के पास नहीं है, आप करीम इब्ने करीम हैं, आप करीम इंसान है। और तीसरी जो आपके नाना रसूल की वसीयत है वो क्या है कि जब भी सवाल करो खूबसूरत इंसान से करो। हाँ, मैंने इस मस्जिद में निगाह डाली, मुझे आपसे ज्यादा हसीन और जमील, खूबसूरत, वजीह सूरत, बारौब कोई नजर ही नहीं आया। अजमलुल खल्क, अशरफुल खल्क, अहसनुल खल्क। आज जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ ना, वो क्या है कि जनाब मुस्लिम इब्ने अकील का वो खुतबा, कि जब जनाब मुस्लिम इब्ने अकील कूफा में गए हैं तो पहले दिन ही
جب جناب مسلم نے خطبہ دیا اس میں امام حسین علیہ السلام کے جن فضائل کو بیان کیا، جن القابات کو بیان کیا، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی. اور اگر پھر وقت ہوا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کا جو کوفہ میں بازار میں خطبہ ہے، ہم لوگوں نے کبھی اس کو پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی. بی بی نے وہاں پر امام حسین علیہ السلام کے 11 فضائل کو بیان کیا. انشاءاللہ کہ اگر وقت ملا تو مجلس کے آخر میں ان فضائل کو بھی بیان کروں گی کہ جو کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کوفہ کے بازار میں اس خطبے میں بیان کیے. بہرحال جناب مسلم ابن عقیل، ہم سب واقف ہیں کہ مسلم کون ہے؟ سفیر امام حسین علیہ السلام. کوفہ میں امام حسین علیہ السلام نے جس شخصیت کو اپنا سفیر، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اسے ہم مسلم ابن عقیل کہتے ہیں. اور جب خط لکھا، توجہ، خط لکھا کوفہ والوں کے نام، تو امام حسین علیہ السلام نے کیا لکھا کہ انی باعث الیکم اخی و وسیعی و ثقتی و افضل من اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان جس شخصیت کو بھیج رہا ہوں وہ کون ہے؟ وہ اخی ہے، وہ میرا بھائی ہے. وہ اپنے امی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے. وہ ثقتی، حسین جس پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں اسے میں بھیج رہا ہوں. وہ کون ہے؟ وہ مسلم ابن عقیل ہیں. وہ افضل فی اہل بیتی، میرے اہل بیت میں جو سب سے زیادہ بافضیلت انسان ہے اس کو میں تمہارے درمیان اپنا نمائندہ اور اپنا سفیر بنا کر بھیج رہا ہوں. یہ تھے وہ فضائل جو امام حسین علیہ السلام نے مسلم کے لیے بیان کیے. اب پہلے دن جب جناب مسلم نے کوفہ والوں کے سامنے خطبہ بیان کیا تو جناب مسلم ابن عقیل امام حسین علیہ السلام کے فضائل کو کس طرح بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صلوات پڑھ محمد والے محمد. خطبے کو شروع کیا اور جب یہ خطبہ دے چکے تھے نا 18,000 لوگوں نے، 18,000 کوفیوں نے جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. یہ خطبہ اتنا پر اثر ہے. کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ، حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے محمد اور علی کو اپنی ذات کی دلیل قرار دیا. اپنی ذات کی دلیل قرار دیا. کیسے اس کا ترجمہ کروں کہ یعنی اگر آدم سے پوچھا جاتا ہے کہ پروردگار کے ہونے کی کیا دلیل ہے، آدم جواب دیتے ہیں کہ سورج کو دیکھو. نوح سے جب پوچھا جاتا ہے کہ پروردگار کی ذات کی دلیل کیا ہے، نوح کہتے ہیں کہ چاند کو دیکھو. ابراہیم سے جب پوچھا جاتا ہے، قرآن نے پورا حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ پروردگار کے ہونے کی دلیل کیا ہے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب کی طرف غروب کرتا ہے. لیکن جب محمد و علی سے پوچھا جاتا ہے کہ پروردگار کے ہونے کی دلیل کیا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پروردگار کے ہونے کی دلیل ہم اہل بیت ہیں. خود خدا کیا کہتا ہے؟ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ کوئی مجھے پہچانے. فخلقت الخلق، میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا. کس طرح پیدا کیا؟ اپنی مشیت سے پیدا کیا. اور وہ مخلوق ہے کون؟ وہ محمد ہے، وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین علیہ السلام ہے. الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ. اسی لیے تو امام حسین علیہ السلام بھی دعائے عرفہ کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں نا کہ دعائے عرفہ وہ عرفانی دعا کہ واقعاً اگر کوئی ایک مرتبہ اسے پڑھ لیتا ہے تو وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام اس دعا کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پروردگار متی غبت حتی تحتاج الدلیل، کہ اے پروردگار تو کب نظروں سے غائب ہوا
ہوگا کہ کسی کو دلیل کی ضرورت پڑ سکے. اسی لیے جناب مسلم ابن عقیل کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ. وہ پروردگار، اس کی حمد ہے کہ جس نے محمد اور علی کو اپنی ذات کی دلیل قرار دیا. وَأَقَامَ مَقَامَهُمَا فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِهِ. اور پھر پروردگار نے کیا کیا؟ ان دونوں کو یعنی محمد اور علی کو اپنی تمام مخلوقات میں اپنا قائم مقام بنایا. پروردگار کی ذات ایک الگ چیز ہے، اس کی صفات ایک الگ چیز ہے. پروردگار کی ذات کے اندر کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، لیکن اس کی صفات کے مظہر جگہ جگہ پر ہمیں نظر آتے ہیں. ذات ایک الگ چیز ہے، صفات ایک الگ چیز ہے. جناب مسلم ابن عقیل کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَقَامَ مَقَامَهُمَا فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِهِ. ان محمد اور علی کو پروردگار نے اپنی تمام مخلوقات میں اپنا قائم مقام بنایا. وہ آپ کا واقعہ سنا ہوا ہے کہ خلیفہ دوم کا دور تھا کہ ایک مرتبہ طواف کے دوران ایک شخص نے کسی عورت کی طرف نگاہ کی، بری نگاہ کی. تو اس وقت امام علی علیہ السلام نے دوران طواف دیکھ رہے تھے اسے، دوران طواف کیا کیا کہ اس کو ایک تھپڑ مارا. اس نے کیا کیا کہ فوراً خلیفہ دوم کے پاس گیا اور شکایت لے کر گیا کہ امام علی علیہ السلام نے کیا کیا، مجھے دوران طواف تھپڑ مارا ہے. امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ اس لیے کہ یہ طواف کے دوران دوسروں کی ناموس پر غلط نگاہ ڈال رہا تھا. اس وقت خلیفہ دوم کیا کہتے ہیں کہ اب میں تجھے کیا کہوں کہ تجھے عین اللہ نے دیکھا، تجھے ید اللہ نے مارا. اس کی صفات کے مظہر پروردگار عالم نے اپنی تمام مخلوقات کے اندر ان کو قرار دیا. پھر کیا کہتے ہیں؟ فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا رُوحَهُ وَآخِرَ نَفْسَهُ. پروردگار نے ان میں سے ایک کو اپنی روح بنایا اور دوسرے کو اپنا نفس قرار دیا. روح سے مراد کون ہے؟ پیغمبر خدا ہے. نفس سے مراد کون ہے؟ امام علی مرتضی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. پھر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے کتنے خوبصورت الفاظ میں جناب مسلم ابن عقیل تعریف کر رہی ہے نا. کیا کہا؟ فَجَعَلَ أَوَّلًا تَاجًا لِمَشِيَّتِهِ. ان میں سے پہلے کو، یعنی پہلا کون ہے؟ جناب رسول خدا. تھوڑا سا بولتے رہے، ایسے خاموش نہ رہے. میں نے دیکھا ہے آپ لوگ بہت سبحان اللہ کرتے ہیں، یہاں پہ بھی کریں، کوئی بات نہیں. صلوات پڑھ لیں محمد والے فَجَعَلَ أَوَّلًا تَاجًا لِمَشِيَّتِهِ. پروردگار نے ان میں سے پہلے کو یعنی رسول خدا کو کیا کیا؟ اپنی مشیت کا تاج قرار دیا. وَثَانِيًا سَيْفًا لِإِرَادَتِهِ. اور دوسرے کو یعنی امام علی علیہ السلام کو اپنے ارادے کی تلوار قرار دیا. اس کا ترجمہ کیسے کروں کہ رسول خدا کیا کہتے ہیں کہ پروردگار نے اپنے جمال کا مظہر مجھے قرار دیا، اپنے جلال کا مظہر علی کو قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے نہیں پڑھا ہوگا کہ رسول خدا نے کسی جنگ میں تلوار اٹھائی ہوگی، لیکن ہر جنگ میں علی علیہ السلام کو تلوار چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو تلوار چلاتے نہیں ہیں اور علی تو کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا کہ پروردگار نے مجھے اپنے جمال کا مظہر قرار دیا ہے، علی کو اپنے جلال کا مظہر قرار دیا ہے. فَقَانَ حیدری حیدری پرزوری حیدری بلندتر صلوات. کیا کہتے ہیں اگلا جملہ؟ فَقَانَ سید الاکبر. سید الاکبر کون؟ یعنی جناب رسول خدا. فَقَانَ سید الاکبر يَنْتِقُ لِلَّهِ وَعَنِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ. جو رسول خدا ہے، جو سید اکبر ہیں، وہ جب بھی کلام کرتے ہیں اللہ کے لیے کلام کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے کلام کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کلام کرتے ہیں. اور پھر کیا کہا؟ وَسَيِّدُ الْأَصْغَرِ. یعنی کون؟ امام علی علیہ السلام. وَسَيِّدُ الْأَصْغَرِ.
काना यफ़अलु अन्हु वलहु वबिही, जो सैयद असगर हैं यानी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, वो जब भी कोई काम करते हैं वो अल्लाह की तरफ से करते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह के साथ साथ करते हैं। चूंकि रसूल खुदा के बारे में कुरान क्या कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये जो कुछ भी कलाम किया करते हैं वो वही परवरदिगार हुआ करती है। यही चीज जनाब मुस्लिम इब्ने अकील बयान कर रहे हैं कि जब सैयद अकबर कोई नुत्क करते हैं, कोई कलाम करते हैं, तो वो नुत्क क्या होता है, वो अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह की रजा की खातिर होता है। लेकिन जो सैयद असगर है, ये जो भी कोई काम करते हैं वो अल्लाह की रजा की खातिर हुआ करता है। फिर क्या कहते हैं, फमज़ा ताहिरान तकियान, लेकिन एक वक्त ये आया कि ये दोनों ताहिर और तकी इस दुनिया से चले गए। लैसा लहुमा वारिसुन अला वजहिल अर्ज़ सिवल हुसैन, और इस जमीन पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिवा कोई उनका वारिस ही बाकी नहीं बचा। अब यहाँ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फजाइल को बयान करते हैं। क्या कहते हैं कि वो जो पहले उन्होंने कहा कि लैसा लहुमा वारिसुन, कि उनका वारिस अगर कोई इस जमीन पर है तो वो कौन है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। इसीलिए जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की तरफ निकले थे, वो इमाम अलैहिस्सलाम जिसमें उन्होंने अपने मकसद करबला को बताया, तो वहां पर इमाम क्या कहते हैं, वो असीरा पे सीरत जद्दी व अबी, मैं अपने नाना का, मैं अपने बाबा का वारिस हूं और मैं चाहता हूं कि मैं उनकी सीरत को जिंदा करूं। अब यहां से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फजाइल क्या बयान करते हैं कि हुसैन कौन है, कलीमुल कुरान, वो हस्ती जो कुरान से कलाम करती है, वो हस्ती कि जिसे कुरान से कभी जुदा ही नहीं किया जा सकता। अगर कुरान सामित है तो बोलता हुआ कुरान हुसैन इब्ने अली है। ये ऐसा कलीमुल कुरान है कि सिर्फ जिंदगी में ही कुरान की तिलावत या उससे कलाम नहीं करता, बल्कि अगर शहीद भी हो जाते हैं, नौ के नेजा पर सवार होते हैं, तो तब भी कुरान की आयत की तिलावत करते हुए नजर आते हैं। कलीमुल कुरान मुनाजी बिर रहमान। अगला जुमला क्या कह रहे हैं कि हुसैन कौन है, मुनाजी बिर रहमान है, वो हस्ती जो रहमान से मुनाजात करती हुई नजर आती है। हुसैन की मुनाजात कैसी है, इमाम की मुनाजात कैसी है, रावी बयान करता है कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ था। इमाम अलैहिस्सलाम जन्नतुल मुअल्ला में गए। जन्नतुल मुअल्ला कौन सी जगह है, कि वो कब्रिस्तान के जहां पर कब्र जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुझे रोक दिया। देखिए, हर कोई जो भी मक्का में जाता है वो वहां पर तलबिया को पढ़ता है और क्या कहता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ परवरदिगार तेरा बंदा तेरी बारगाह में हाजिर हो गया। लेकिन रावी क्या कहता है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने मुझे दूर कर दिया कि करीब मत आना। कब्र जनाब खदीजा पर गए, कब्र जनाब खदीजा, अपनी नानी की कब्र पर गए, जद्दा की कब्र पर गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुनाजात करना शुरू की। रावी क्या कहता है कि मैं उस मुनाजात को सुन नहीं सकता था कि इमाम अलैहिस्सलाम परवरदिगार से क्या दुआ कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही देख रहा था कि इमाम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हैं। मुनाजात का ये अंदाज न जाने परवरदिगार को कैसा पसंद आया कि रावी क्या कहता है कि मुझे यूं लग रहा था कि पूरी उस फिजा के अंदर एक ही आवाज गूंज रही थी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे अब्द, ऐ मेरे बंदे, तेरी मुनाजात को तेरा परवरदिगार सुन रहा है। मुनाजी बिर रहमान। हुसैन कौन है, कलीमुल कुरान मुनाजी बिर रहमान। और अगली चीज क्या कहते हैं, कासिमो कुल्ल खैर। जनाब मुस्लिम देखिए कि कितना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जानते हैं। क्या कहते हैं, कासिमो कुल्ल खैर, हर खैर का तकसीम करने वाला हुसैन इब्ने अली है। अब खैर क्या चीज है, खैर क्या चीज है, कुरान क्या कहता है, रिज्क और रब का खैर, तेरे रब का रिज्क खैर है। हाँ, रब का रिज्क कौन कौन सी चीजें हैं, क्या ये मादी चीजें, नहीं,
عشق اہل بیت، توفیقات الہی، یہ آنسو، یہ فرش عذاب، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ خیر ہی خیر ہے. یہ ولایت اہل بیت، یہ محبت علی، یہ کیا ہے؟ خیر ہے. جب بھی جنازہ پڑھا جاتا ہے تو اس وقت بھی کیا جملہ ادا کیا جاتا ہے؟ آج کل کے زمانے میں ہم اس جملے سے بہت آشنا ہو گئے کہ لا نعلم منہ الا خیرا. ہاں، کہ جب قاسم سلیمانی کا جنازہ رہبر معظم نے پڑھایا تو وہاں پر اسی جملے کو ادا کیا جس پر تمام مجمع نے گریہ کیا تھا. ہاں، جب رئیسی کا جنازہ پڑھایا وہاں پر رہبر معظم نے اسی طرح کا، اور جب خود رہبر معظم کا جنازہ پڑھا گیا تو باقاعدہ اس جملے کو ادا کیا گیا کہ لا نعلم منہ خیرا، کیونکہ ائمہ کی احادیث ہیں کہ جب بھی کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جنازے پر کھڑے ہو یہ گواہی دو کہ لا نعلم منہ خیرا، اے پروردگار اس سے ہم خیر کے سوا کسی چیز کو جانتے ہی نہیں ہیں. جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حدیث کو بیان کیا نا، امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، کہا کہ مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی مومن کا جنازہ ہو تو وہاں پر کھڑے ہو کر یہ کہو کہ لا نعلم منہ خیرا، ہم اس سے خیر کے سوا کسی چیز کو جانتے نہیں ہیں. حالانکہ مولا ہم اس کے گناہوں سے آشنا ہیں، ہم اس کی برائیوں سے آشنا ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس نے کتنی معصیت کی، وہ کس قسم کا انسان ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جنازے پر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر یہ کہو کہ لا نعلم منہ خیرا، ہم اس سے خیر کے سوا کسی چیز کو جانتے ہی نہیں ہیں. امام علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ یہ اس کی گناہوں کی بات نہیں ہو رہی، اس کی برائیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو وہ عقیدہ رکھتا ہے محبت علی علیہ السلام کا، عشق علی علیہ السلام کا، یہ جو عشق علی ہے، یہ جو محبت علی ہے نا، یہ خیر ہی خیر ہے. قاسم کل خیر. قاسم کل خیر، خیر جس چیز کو بھی سمجھا جائے، ہر خیر کو تقسیم کرنے والے امام حسین علیہ السلام ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ المفترض بالطاعت علی الجن والانس والوحش والطیور. حسین کون ہے کہ جس کی اطاعت جنوں پر واجب ہے، انسانوں پر واجب ہے، وحش پر واجب ہے، طیور پر واجب ہے، کائنات کی ہر چیز پر جس کی اطاعت واجب ہے وہ حسین علیہ السلام ہے. اور پھر اہل کوفہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا اہل الکوفہ اعقلوا، اے اہل کوفہ ذرا عقل سے کام لو. لترکتم ابا عبداللہ الحسین، کیا تم ابا عبداللہ الحسین کو چھوڑ رہے ہو جو کون ہے؟ مصباح الصلاۃ ہے، نماز کا چراغ ہے. رسول خدا نے کیا کہا تھا کہ حسین کون ہے؟ مصباح الہدا ہیں. اور یہاں پر جناب مسلم ابن عقیل کیا کہہ رہے ہیں کہ حسین کون ہے؟ مصباح الصلاح ہے، نماز کی روشنی ہے، نماز کا چراغ ہے، نور المحراب. ہاں، محراب کا نور ہے. محراب کسے کہا جاتا ہے؟ محراب کسے کہا جاتا ہے؟ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس جگہ کو، جو نمازی کی جگہ ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وہ محراب ہے. محراب کا کیا مطلب ہے؟ محراب کا کیا مطلب ہے بتائیے؟ کہ جہاں پر جنگ ہوتی ہے. کس کی جنگ؟ انسان کی شیطان سے جنگ، انسان کی اپنے نفس سے جنگ. اور دیکھیے جو جنگ ہو رہی ہے، جو جبہہ ہے، وہ کیسا جبہہ ہے کہ وہاں پر ایک انسان مومن کس طرح جاتا ہے؟ یہ مومن کی وہ کیا ہے کہ اس کی پہچان ہے کہ جب وہ محراب میں جائے گا تو باوضو ہو کر جائے گا. جو اس کے میدان جنگ ہے وہاں کے لیے حکم ہے کہ اس محراب کے اندر جاؤ، باوضو ہو کر جاؤ، ہاں، اچھا لباس پہن کر جاؤ، خوشبو لگا کر جاؤ. اس محراب کا نور امام حسین علیہ السلام ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ خلاصۃ الوجود، جو بھی وجود ہے اس کے تمام کا تمام خلاصہ
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। वजूद कौन है? आदम से खातिम तक एक वजूद, खातिम से महदी तक एक वजूद। अगर इस तमाम वजूद को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो वो हुसैन इब्ने अली बनते हैं। हाँ, उसका खुलासा हुसैन इब्ने अली है। इसीलिए तो ज़ियारत वारिसा में हम यही कहते हैं ना कि अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़वतिल्लाह, ऐ आदम के वारिस आप पर सलाम, ऐ नूह के वारिस आप पर सलाम, ऐ इब्राहिम के वारिस आप पर सलाम, ऐ मूसा और ईसा के वारिस आप पर सलाम, ऐ मोहम्मद और अली के वारिस आप पर हमारा सलाम। क्योंकि तमाम के तमाम वजूद का खुलासा अगर कोई हस्ती है तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। आदम से खातिम तक, खातिम से मेहदी तक अगर इन तमाम वजूद को इकट्ठा किया जाए तो वो हुसैन इब्ने अली बनते हैं। तफसीरुल किताब, हुसैन कौन है? वो किताब की तफसीर है। और जो जनाब मुस्लिम इब्ने अकील ने कहा था कि तुम अब्दुल्लाह हुसैन को छोड़ रहे हो, किसके लिए? लिशारिबिल खम्र वल्लाइब बिल किलाब, उस शख्स के लिए छोड़ रहे हो कि जिसकी खुसूसियत क्या है कि जो कि शराब का पीने वाला है, नजिस हैवान से खेलने वाला है। हल यस्तविल मौत वल हयात, क्या जिंदगी और मौत कभी बराबर हो सकते हैं? हाँ, यजीद को किससे तशबीह दी? मौत से तशबीह दी। और जिंदगी को किससे तशबीह दी? हुसैन इब्ने अली से तशबीह दी। हल यस्तविल मौत वल हयात, क्या जिंदगी और मौत कभी बराबर हो सकते हैं? वल खम्रु वल सलसबील, क्या शराब और सलसबील और कौसर कभी बराबर हो सकते हैं? खम्र क्या है? शराब क्या है? एक नजिस है जिससे परवरदिगार आलम ने मना किया है। और सलसबील और कौसर क्या चीज है कि परवरदिगार हर मोमिन को मरने के बाद महशर के मैदान में जिस चीज से सैराब करेगा उसे सलसबील और कौसर का नाम दिया गया। खम्र से तशबीह दी यजीद को और सलसबील और कौसर से तशबीह दी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। जिंदाबाद हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, दुश्मनाने अहले बैत पे लानत, पुरज़ोरे हुसैनियत, बुलंद तर सलावत। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अश्शिफा फी तुरबते, इनकी तुरबत के अंदर परवरदिगार ने शिफा को रख दिया, सिर्फ बीमारी से नहीं। जब भी कोई मुश्किल पेश आ जाए तो वहां पर ये खाके शिफा कैसा काम करती है। हाँ, एक मरतबा शायद पहले आपके सामने उस किताब का हवाला दे चुकी हूँ, कमकाम ज़खार, अरबी की किताब है। और जब इसको फारसी में तर्जुमा किया गया तो कहा गया कि शमशीर बुरंदे, यानी ऐसी तलवार जो काट के रख देती है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक किताब है और इसके लिखने वाले फरहाद मिर्जा काचारी हैं। रॉयल फैमिली से इनका ताल्लुक है और इन्होंने इस किताब को लिखा। लेकिन कैसे लिखा ये बयान करते हैं इस किताब के शुरू में कि मुझे एक मरतबा शिप के सफर में गया और एक मरतबा ऐलान हुआ कैप्टन की तरफ से कि तमाम का तमाम जहाज जो है यहाँ पर डूबने वाला है। जाहिर है अगर पता चल जाए, हम किसी प्लेन में बैठे हों, शिप में बैठे हों और अचानक पता चल जाए कि ये अभी शिप डूबने वाला है तो इंसान की क्या हालत होगी। हाँ, कहा कि हर तरफ से चीखो पुकार शुरू हो गई। हाँ, और उस वक्त जब हर तरफ से चीखो पुकार हो रही थी, कहा कि फौरन मैंने तवज्जो की कि मेरी जेब के अंदर थोड़ी सी असल खाके शिफा मौजूद है। कहा कि मैंने उस खाके शिफा को निकाला और एक मरतबा मैं गया उस शिप के किनारे पर खड़ा हुआ। हाँ, शिप अब हचकोले खा रहे, करीब है कि वो डूब जाए। ये फरहाद मिर्जा काचारी क्या कहते हैं कि मैंने थोड़ी सी खाके शिफा को चाहा कि उस समंदर के अंदर डालूं, लेकिन साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वादा किया। क्या वादा किया कि मौला अगर आज आप हमें इस शिप को निजात दे देते हैं ना इस खाके शिफा के बदले में, तो मैं जब किनारे पर जाऊंगा तो मैं आपके मक्तल पर किताब लिखूंगा। देखिए मन्नतें लोग कैसी कैसी मानते हैं। हाँ, हम कैसी मन्नतें मानते हैं। बहरहाल उन्होंने क्या किया, फरहाद मिर्जा काचारी ने थोड़ी सी खाके शिफा को समंदर के अंदर फेंका और क्या कहा कि या अबा अब्दुल्लाह हुसैन
آج ہمیں اس جگہ سے اس ہلاکت سے نجات عطا کیجئے. اگر نجات عطا کر دی تو میں آپ کے مکتب کی کتاب لکھوں گا. تھوڑی دیر بعد کیا ہوا؟ اس خاک کا چند ذروں کا سمندر کے اندر جانا تھا کہ کیا کہتے ہیں کہ فوراً سمندر سکون میں آ گیا اور کیپٹن نے دوبارہ اعلان کیا کہ دیکھیے ہم سب محفوظ ہیں. یہ کس وجہ سے ہوا؟ کس وجہ سے ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کی اس خاک شفا کے بدلے میں. جب کنارے پر آئے تو انہوں نے اس بہترین کتاب کو لکھا کہ جس کا نام انہوں نے کمقام زخار رکھا. سلوات پڑھنے محمد والے محمد. ابھی ٹائم ہے؟ تھوڑا سا ٹائم ہے کہ بی بی کے وہ فضائل جو بی بی نے بازار کوفہ میں بیان کیے سب کو نہیں بیان کر سکتی، ظاہر ہے اس کو بہت ٹائم لگے گا. جناب زینب سلام اللہ علیہ، ظاہر ہے اگر مسلم ابن عقیل اتنا زیادہ حسین کو جانتے ہیں تو سوچئے کہ بی بی کتنا امام حسین علیہ السلام کو جانتی ہیں. بی بی کے دل میں حسین کا کتنا عشق موجود ہے. انشاءاللہ کہ بتاؤں گی کہ یہ مجالس کیا، ان کی کیا اہمیت ہے، ان آنسوؤں کی کیا اہمیت ہے، مجلس کی کیا اہمیت ہے. کہ دیکھیے ایک تہران میں ایک مولانا تھے، ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی اور ایرانیوں کے جتنے بھی جو گھر بنے ہوئے تھے نا، ان گھروں کی یہ خصوصیت ہے، گھر کے درمیان میں جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک پونڈ بناتے ہیں. گھر میں مجلس کا اہتمام ہوا، مولانا کا انتظار ہو رہا ہے، تھوڑی دیر ہو گئی تو مولانا آئے، لیکن اس کے بجائے کہ وہ جائیں ممبر پر کچھ بیان کریں، انہوں نے کیا کیا؟ اپنی عبا کو اتارا، تھوڑا سا پائنچوں کو اوپر کیا اور اس پونڈ میں اترنا شروع ہو گئے اور دیکھ رہے ہیں کہ اس پونڈ کے اندر کیا ہے. کہا کہ مولانا آپ کا انتظار ہو رہا ہے، آپ جائیے ممبر پر اور فضائل کو بیان کیجئے، آپ یہاں پونڈ پر اس حوض کے کنارے کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ رات کو میں نے ایک خواب عجیب دیکھا ہے. کہا کہ وہ خواب کیا ہے؟ کہا کہ اسی گھر میں جو مجلس ہوئی ہے، جناب امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس آئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام لکھواتے جا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ لکھتے جاؤ کہ صاحب خانہ نے اس مجلس پر کتنا خرچ کیا. حسین بتاتے جا رہے ہیں، جناب عباس لکھتے جا رہے ہیں یہ خرچ ہوا، یہ خرچ ہوا. تمام خرچ کو جب لکھ چکے تو جناب عباس سگنیچر کے لیے امام حسین علیہ السلام کے حوالے کرتے ہیں. کہا کہ مولا اب یہاں نیچے دستخط کر دیجئے کہ جو بھی اس کا خرچہ ہوا، ہاں اس کے بدلے میں آپ نے جو کچھ اسے عطا کرنا ہے یہاں پر سگنیچر کر لیجئے، ہم نے ہر خرچہ لکھ لیا. لیکن امام کیا کہتے ہیں؟ عباس ابھی ٹھہرو، کل رات جب یہاں پر برتن دھل رہے تھے نا، ایک کپ ٹوٹ گیا تھا اور وہ کپ اس حوض میں گر گیا تھا، اس کپ کا بھی خرچہ لکھ لو. وہ مولانا کیا کہتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعاً میرا یہ خواب سچا ہے یا نہیں. حوض کے اندر جب دیکھا تو ایک ٹوٹا ہوا کپ رکھا ہوا تھا. یہ مجلس حسین کی فضیلت ہے. کبھی بھی جب حسین کی مجلس پر خرچ کیا کریں تو توقع یہ نہ رکھا کریں کہ اتنا خرچ کر دیا، یہ کھلا دیا، وہ دے دیا. نہیں، اس کا اجر خود امام حسین علیہ السلام دیتے ہیں. ان آنسوؤں کی کیا اہمیت ہے؟ اب جب آنکھوں سے آنسو جاری ہو ہی گئے تو ان آنسوؤں کی کیا اہمیت ہے، ان کا کیا اجر ہے؟ کہا کہ جو بھی معرفت کے ساتھ آنسو نکلتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ معرفت والا آنسو ہو. کہا کہ جب معرفت سے انسان کی آنکھوں سے غم حسین میں آنسو نکلتے ہیں نا، کہا کہ بروز محشر اس آنسو کو ایک مرتبہ جناب رسول خدا کی خدمت میں لایا جائے گا. کہا جائے گا کہ بتائیے کہ اس آنسو کی قیمت کیا ہے. ہمیشہ اس مجلس میں دعا کیا کریں کہ پروردگار آنسوؤں کی نعمت عطا کرے، آنسوؤں کا رزق عطا کرے، معرفت عطا کرے، عشق عطا کرے. جناب رسول خدا کے پاس لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اس آنسو کی قیمت کیا ہے. کہا کہ میں نہیں دے سکتا، علی کے پاس لے جاؤ. جب علی مرتضیٰ کے پاس لے جایا جائے گا، علی کیا کہیں گے کہ میں بھی اس کے اجر کو نہیں دے سکتا، اسے سیدہ کے پاس لے جاؤ. اب جب سیدہ کے سامنے اس ایک آنسو کو لایا جائے گا، آئے سوچئے کہ غم حسین میں جب وہ آنسو نکلا ہے، سیدہ نے اپنے رومال کے اندر اس آنسو کو رکھ لیا ہے. اب وہاں پر کیا ہوگا محشر کے میدان میں؟ اسے آب حیات کے اندر مخلوط کر کے ایک موتی کی شکل دے دی جائے گی اور پروردگار کیا کہے گا کہ اس کا اجر میں خود دوں
مرتبہ دل آمادہ ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو لے جائیے کربلا کی طرف. انشاءاللہ بعد میں آنے والی مجلس میں ان فضائل کو بیان کروں گی. لے جائیے اپنے دلوں کو کربلا کی طرف. کربلا کون سی جگہ ہے جہاں پر مرکب امام حسین علیہ السلام موجود ہے؟ ارے کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر 17 مرتبہ ہن چلایا گیا قبر امام حسین علیہ السلام پر؟ ایک مرتبہ مٹا دیا گیا، پانی کے رخ کو موڑ دیا گیا. جو لوگ کربلا گئے ہیں جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک بیری کا درخت ہے اور اسی سے منسوب ایک شار سدرہ ہے کہ جو سدرہ کی سڑک ہے. اس سدرہ کے درخت نے کیا کیا؟ کہا کہ جب جب ہل چلایا جاتا تھا قبر حسین کو منہدم کر دیا جاتا تھا، پھر قبر حسین کی جگہ پر وہ بیری کا درخت نکل آتا تھا. ہائے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا یہاں پر ہی مقتل امام حسین علیہ السلام ہے. آج کتنی آزادی سے ہم سب زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتے ہیں نا، لیکن سوچئے کہ گزشتہ اوقات میں لوگ کس طرح امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے تھے. جو کوئی بھی زیارت امام حسین کے لیے جاتا تھا، ابھی کربلا پہنچتا تھا کہ وہاں پر حاکم کے سپاہی کھڑے ہوتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ اپنے دائیں بازو کو نکالو کہ ہم اسے قلم کریں گے. ارے کئی مرتبہ دائیں بازو کو قلم کیا گیا، پھر زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے گئے. ایک روایت کیا کہتی ہے کہ ایک عورت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئی، جو ہی کربلا کے کنارے پر پہنچی سپاہی نے اسے یہی کہا کہ اپنا دایاں بازو نکالو، لیکن عورت ہے کہ اپنے دائیں بازو کو چھپائے ہوئے وہ بایاں بازو نکالتی ہے. کہا کہ نہیں اس کو قلم کر لو. کہا کہ نہیں حکم ہے کہ دائیں بازو کو قلم کیا جائے، تو اپنے دائیں بازو کو کیوں نہیں نکالتی؟ اس نے پھر بے پرواہی سے کہا کہ میں کہہ رہی ہوں میرے بائیں بازو کو قلم کرو. پھر وہ سپاہی کہتا ہے کہ نہیں دائیں بازو نکالو. اب وہ عورت کیا کہتی ہے؟ میں سال گزشتہ بھی آئی تھی، اپنا دایاں بازو کٹوا چکی ہوں. دایاں بازو کٹوا چکی ہوں، آج بایاں بازو کاٹو تاکہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا سکوں. یہ مجلس منسوب ہے نا امام حسین علیہ السلام سے. ہاں دل کہتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جہاں پر بھی حسین علیہ السلام کے مصائب کو بیان کیا جاتا ہے وہاں پر کوئی آئے نہ آئے خود مادر حسین ضرور تشریف لاتی ہے. علامہ مجلسی کا طریقہ تھا کہ ہر شب جمعہ وہ اپنے طلاب کو اکٹھا کیا کرتے تھے اور مجلس حسین کو بپا کیا کرتے تھے، مصائب امام حسین علیہ السلام کو بیان کرتے تھے. روایت کیا کہتی ہے؟ ایک مرتبہ علامہ مجلسی جب مجلس پڑھ رہے تھے، مصائب کو بیان کر رہے تھے، قنات لگی ہوئی ہے، ایک طرف مستورات ہیں ایک طرف مرد حضرات ہیں، کہ ایک مرتبہ مستورات کی طرف سے قنات اٹھی اور کیا ایک عورت نکلتی ہے اور عورت نکل کر کیا کہتی ہے؟ اے مجلسی، اسی مجلس کے اندر مادر حسین موجود ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ تو میرے بچے کی اس مصیبت کو کیوں نہیں بیان کر رہا. مجلسی بادب ہو کر بیٹھ گئے اور اس عورت سے کہتے ہیں مادر حسین سے پوچھو وہ کون سے مصائب تو سننا چاہتی ہے. کہا کہ جب بھی حسین کے مصائب کو بیان کیا کرو، حسین کی رخصت کو ضرور پڑھا کرو. اب جناب
چیزوں پر پیاس نے بڑا اثر کیا. پہلی کون سی چیز ہے؟ کہا کہ میرے بابا کے جگر پر پیاس نے ایسا اثر کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام تیروں تلواروں کے درمیان آئے. جزید کا جو مورخ خلال ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں گھوڑوں کے سما کے نیچے سے ہو کر اپنے آپ کو میں نے امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچایا. یہ وہ وقت ہے کہ جب میرے مولا چلتے ہوئے گھوڑے سے گرے تھے، جسے امام زمانہ نے بیان کیا. ارے میرا سلام ہو میرے اس جد پر جو چلتے ہوئے گھوڑے سے گرا. ہلال کیا کہتا ہے کہ جب میرے مولا میں نے اپنے آپ کو ان کے پاس پہنچایا، حسین کی آنکھیں بند ہیں اور حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ الہی کبدی، اے پروردگار پیاس نے میرے جگر کو اجرک من اللہ. پہلا اثر حسین کے جگر پر ہوا شدت پیاس نے. دوسرا اثر کس پر کیا؟ امام کی آنکھوں پر کیا. ارے آنکھیں شدت پیاس سے بند ہو چکی تھی. امام سجاد کہتے ہیں ارے حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. ارے ہر چیز دعا دعا محسوس ہوتی تھی. ارے تیسری کون سی چیز ہے؟ تاکہ مولا کی زبان پر اثر کیا. ارے زبان پیاس سے لکڑی کی طرح خشک ہو چکی تھی. ارے چوتھا کس پر اثر کیا؟ امام کے لبوں پر کیا. اسی لیے تو جب بھی مسائل کو بیان کیا جاتا ہے یہ پڑھا جاتا ہے ارے ہمارا سلام ہو امام علیہ السلام کے ان خشک لبوں پر. امام سجاد کہتے ہیں لیکن ایسے عالم میں بھی میرے بابا نے اپنے شیعوں کو یاد کیا اور کیا کہا؟ اے سجاد جب قید سے رہا ہو کر جانا میرے شیعوں کو یہ پیغام دے دینا. ارے جب بھی ٹھنڈا پانی پیے، جب بھی ٹھنڈا پانی پیے میرے پیاس کو یاد کرے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے نا، پروردگار ان آنسوؤں کو قبول کرے. جب امام حسین علیہ السلام ذوالجناح سے زمین پر تشریف لائے نا، ذوالجناح سے زمین پر تشریف لائے. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کیا کہتے ہیں؟ میرا سلام ہو میرے اس جد پر کہ جس کی خبر شہادت کسی انسان نے نہیں دی ہے، ایک گھوڑے نے دی ہے. لیکن بی بی کیا بیان کرتی ہے؟ ذوالجناح ایک مرتبہ خیموں میں نہیں آیا، 2 مرتبہ آیا. ارے جب حسین ذوالجناح سے زمین پر تشریف لائے، ذوالجناح نے کیا کیا؟ جب دیکھا کہ حسین علیہ السلام تیروں کے مسلح پر ہے، ذوالجناح کی باگیں ڈھلی ہوئی ہے، دوڑتا ہوا خیام زینب کے پاس آیا. گویا کہہ رہا ہو اے زینب اپنے بھائی کو بچا لو. اس وقت روایت کیا کہتی ہے جب ذوالجناح آیا بیویاں دوڑ کر اپنے خیموں سے باہر نکل آئی اور اس وقت بیوی نے کیا کہا؟ اے سبیل کربلا بلند ہو جاؤ. اور ادھر حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ اے سبیل کربلا ذرا پستی میں چلی جاؤ. اور ادھر شمر نہیں ہے جو تیرا ضربے چلا رہا ہے. امام سجاد کیا کہتے ہیں؟ ارے میرا سلام ہو میرے بابا پر، المذبوح من الکفار، میرے بابا پر سلام ہو جسے پشت گردن سے ذبح کیا گیا. لیکن جب زینب واپس لوٹ کر آئی ہے نا تو بی بی جب مصائب حسین کو بیان کرتی ہے، ارے بی بی کیا کہتے ہیں؟ ارے میرے بھیا وہ ہے کہ شیب حسین کے سینے پر سوار تھا. ارے کسی نے امام سجاد سے سوال کیا کہ اے مولا آپ کہتے ہیں پشت گردن سے ذبح کیا گیا. ارے زینب کہتی ہے کہ شمر سینے پر سوار تھا. ارے بتائیے حسین کی شہادت کیسے ہوئی؟ امام علیہ السلام نے بیان کیا شمر کے ہاتھ میں حسین کی زلفیں تھی. ارے کبھی سینے پر سوار ہوتا، کبھی پشت حسین پر سوار. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قصیر کر کے مقبول کرنا. پروردگارہ حاضرین مجلس کی تمام حاجات کو قبول و منظور کرنا. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، جناب زہرا کو حصہ دیجیے اور بیوی سے دعائیں لیجیے. پروردگارہ جتنی دعائیں یہاں پر
جا رہی ہے، پروردگار ان تمام دعاؤں کو مستجاب کرنا، سب کی پریشانیوں کو دور کرنا، مشکلات کو آسان کرنا، غم کربلا عطا کرنا، عشق حسین عطا کرنا، معرفت علی عطا کرنا، سیدہ کی رضائیں عطا کرنا، موت سے پہلے توبہ کی توفیق دینا، موت کے بعد ہم تمام کی مغفرت کرنا، برزخ کی منازل کو آسان کرنا، وحشت قبر کو دور کرنا، جتنے بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ و عاجلہ عطا کرنا، جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہے حسین کے ماتمی عطا کرنا، حسین کے